السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا تسبیح و تقدیر اس رب اعلیٰ کے لیے جو حی و قیوم ہے، رؤوف الرحیم ارحم الحاکمین المجید النظام جس کی ذات ہے، وہ جو چاہے وقت کی نعمت کار امیروں کے ہاتھ سے چھین کر فقیروں کے ہاتھ میں تھام دے، وہ جو چاہے جسے بوریاں نشی کر دے، وہ جو چاہے جسے تخت نشی کر دے، اس کی شان میں کوئی شکوہ نہیں، اس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، اس کی ذات صحو خطا سے لاریب ہے۔ حق یہ ہے زندہ و تابندہ اس کی ذات ہے۔ درود و سلام ہے اس ہستی برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شمس الضحیٰ بدر الکبریٰ خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، صدق الله المولانا العظيم۔ واجب الاحترام ذوی الاحتشام بانی مدرسہ حافظ و قاری محمد سعید صاحب زید مشتبہ اور سرپرست مدرسہ حافظ و قاری نصیر صاحب اور ان کے اساتذہ اور ان کے ناظم تعلیمات، معلمات اور طالبات، عزیز بچوں، تو بچے خاموش بولو، کوئی خاموش بولو۔ ویسے بھی بچہ اور بندر اگر خاموش ہو تو سمجھنے بیمار ہے، اس کا مطلب ہے کہ بچے خاموش نہیں رہتے، سائیکلوں میں ان کی علامت ہے۔ بس مختصر ایک دو باتیں آپ کے گزار کرتا ہوں۔ قابل مبارکباد ہے حافظ سعید صاحب اور ان کے جتنے دوست احباب، سرپرستان اور ان کی محترمہ اور ان کے ذمہ دار جو بھی ہے، قابل مبارک ہے۔ اتنے چھوٹے سی جگہ میں اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، اس کا اندازہ وہی آدمی لگا سکتا ہے جس کو علم کی قدر ہے۔ ناقدروں کے پاس اس کی کوئی قدر نہیں ہے، لیکن علم کی قدر والے جانتے ہیں۔ چھوٹے سے مقام پر حافظ صاحب نے بہت بڑا کام کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ابھی دیکھا جن عورتوں نے، جن بچیوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، وہ بھی کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ایک بچے کا پڑھنا فرد کا پڑھنا ہے، اور ایک خاتون کا پڑھنا، ایک بچے کا پڑھنا پورے خاندان کا پڑھنا ہے۔ لہذا عورتوں کا پڑھنا پورے خاندان کا پڑھنا، ایک عورت پڑھی تو خاندان پڑھا، ایک بچہ پڑھا تو ایک ہی بچہ پڑھا۔ اس وجہ سے عورتوں کی تعلیم پر اور بچوں کی تعلیم پر دونوں کو ذہن میں رکھ کر حافظ سعید صاحب نے بڑی فکر کی ہے اور یہ گاڑی چلا رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت شاقہ کو قبول فرمائے، منظور فرمائے اور اپنے دربار میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ عزیز طالبات اور میری بہنوں، ابھی آپ نے سنا بچیوں نے قرآن کریم کے بارے میں کتنی اچھی باتیں سمجھائی ہیں۔ قرآن کریم وہ معزز کتاب ہے، اس کے پڑھنے والے کو عزتیں ملتی ہے۔ حضرت بلال کو عزت ملی، حضرت خالد بن ولید کو عزت ملی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو عزت ملی، بلکہ تمام صحابہ کو عزتیں ملی ہیں۔ تو قرآن کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے عزت ملی ہے۔ اس وجہ سے ایک دو باتیں آپ کے گزار کرتا ہوں۔ یاد رکھو، جس قوم میں قرآن کی عظمت باقی ہے اور قرآن کی تلاوت کا شوق باقی ہے، اہتمام باقی ہے، وہ قوم کبھی ذلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خار ہو چکے ہیں، تاریخ قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال نے کہا کہ لوگ جس زمانے میں باعزت رہے وہ قرآن پڑھنے والے باعزت رہے، اور آج دنیا میں ذلیل و خوار اگر ہم ہیں تو قرآن کو چھوڑ کر ہم ذلیل ہو گئے دنیا میں۔ ایک مرتبہ میرا اجمیر کا سفر تھا اور ٹرین میں چلتے چلتے بہت سے مسافروں سے باتیں ہو جاتی ہے، ڈبے میں بیٹھنے والوں سے باتیں ہو جاتی ہے۔ ایک میرے ساتھ پنڈت بیٹھے ہوئے تھے، ہندوؤں کے جو گرو ہوتے ہیں جس کو پنڈت بولتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔
انہوں نے مجھ سے بہت دیر تک باتیں کی. آخر میں جب اترنے کا وقت آیا تو کہا کہ مولانا آپ کی باتوں سے مجھے اسلام سمجھ میں آیا ہے، لیکن کچھ باتیں میں آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ ان باتوں کو اپنے مسلمان بھائیوں سے کہیے. میں نے کہا ضرور کہیے، میں پیغام پہنچانے کا میں بیانات کرنے کا آدمی ہوں، بیانات کے لیے جاتا ہوں، ضرور سناؤں گا. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں سے کہیے کہ قرآن پڑھ کر فیصلہ کرے، اخبار پڑھ کر فیصلہ نہ کرے. آج پوری دنیا میں لوگ اخبار پڑھ کر فیصلہ کر رہے ہیں، قرآن پڑھ کر فیصلہ نہیں کر رہے. اور آپ کو معلوم ہے قرآن پر عمل جتنا غیر مسلم کر رہے ہیں مسلمان نہیں کر رہے. آپ بولیں گے غیر مسلم قرآن پر عمل کیسا کرتے ہیں؟ غیر مسلم قرآن پاک پر ریسرچ کر رہے ہیں اور اس پر اپنی زندگی چلا رہے ہیں. ایک دواخانے میں جھگڑا ہو گیا اور وہ جھگڑا اس بات کا ہوا کہ ایک عورت کو لڑکا ہوا تھا، دوسری عورت کو لڑکی ہوئی تھی. بہت تیزی سے، بہت ہوشیاری سے نرسوں نے جس کو لڑکا ہوا اس کے سامنے لڑکی رکھ دی اور جس کو لڑکی ہوئی تھی اس کے سامنے لڑکا رکھ دیا. وہ عورت ہوش میں تھی، اس نے کہا مجھے لڑکا ہوا تھا اور آپ نے جو ہے لڑکی کو میرے سامنے رکھ دیا ہے، میری لڑکی نہیں ہے، مجھے تو لڑکا پیدا ہوا ہے. ضد کی، نہیں مانے لوگ، یعنی نرس وغیرہ نہیں مانے، انکار کر دیے. اس کے لوگ جب آئے اندر سے باہر سے لایا گیا اس عورت کو تو اس نے کہا چھیک کر مجھے لڑکا ہوا. فوراً انہوں نے اٹھا کر لڑکا کسی اور کو دے دیا، لڑکی میرے بستر پر لا کر رکھ دی، لہٰذا مجھے میرا لڑکا چاہیے. تو اس کے لوگوں نے دواخانے کو توڑ پھوڑ دیا اور کہا کہ بھائی ہمارا لڑکا ہم کو دے دو. ان کی چوری ہر جگہ ہوتی تھی، اب بچوں کے لے جانے اور لانے میں بھی چوری ہو گئی ہے، لہٰذا ہمارا لڑکا ہم کو دینا چاہیے، نہیں تو دواخانے کو آگ لگا دیں. اتنا کہنا تھا. وہ ڈاکٹروں کا جو بڑا ذمہ دار تھا وہ آ کر بولا کہ مت کرو ایسی حرکت، میں ابھی تو کسی کا لڑکا جو دعویٰ عورت کر رہی ہے یہ لڑکا میرا ہے اور تم کہتے ہو کہ تمہارے سامنے لڑکی ہے، ہم آپ کا اگر لڑکا ہے تو لڑکا دے دیں گے، جس کی لڑکی ہے اس کو لڑکی واپس کر دیں گے. کہا کہ کیسے کریں گے؟ کہا کہ یہ جو عورت کہہ رہی ہے کہ میرا لڑکا ہے اس سے کہا گیا کہ تو ایک پیالی میں دودھ نکال کر اپنے سینے کا دے دو، اور جس کے پاس لڑکی تھی وہاں لڑکا رکھ دیا گیا، اس سے کہا کہ تم بھی اپنے سینے کا ایک پیالی میں دودھ نکال کر دے دو. 2 پیالیوں کا دودھ ریسرچ کے لیے لیبارٹری بھیجا گیا اور ریسرچ سے آنے کے بعد پوچھا گیا یہ پیالی کس کی ہے؟ کہا عورت نے میرا دودھ ہے. کہا تمہارا کیا دعویٰ ہے؟ کہا کہ مجھے لڑکا ہوا یا لڑکی دے دی گئی ہے. اب یہاں کیا ہے؟ تو کہا مجھے لڑکی ہے یا رکھ دی گئی ہے لیکن لڑکا میرا ہے. یہاں وہ لڑکی غفلت سے لڑکی لا کر رکھ دی گئی، ہوشیاری سے لڑکی لا کر رکھ دی گئی ہے. کہا کہ یہ عورت بالکل سچ کہتی ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ لڑکی اس کی نہیں ہے، یہ لڑکی وہ عورت کی، اس کو دے دو اور وہاں جو لڑکا ہے لا کر اس کو رکھ دو، اس کے پاس رکھ دو. ڈاکٹر نے یہ جو فیصلہ کیا تو لوگوں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ فیصلہ کیسے، جبکہ آپ تو غیر مسلم ہے، آپ کا نام تو راملو ہے، آپ جو عبد الرحیم عبد الرحمان نہیں ہے، آپ نے فیصلہ کیسا کیا؟ تو وہ راملو ڈاکٹر نے کہا کہ میرا فیصلہ تمہاری قرآن سے ہے. کہا کہ قرآن سے کیسا فیصلہ ہے؟ تو کہا کہ قرآن پاک میں ہے للذکر مثل حظ الانثیین. قرآن کی جو آیت پڑھ کر ڈاکٹر نے بتایا، غیر مسلم ڈاکٹر نے بتایا للذکر مثل حظ الانثیین. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال میں بیٹے کو 2 حصے ملیں گے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا. لہذا عورت جو ہے جب بیٹے کو 2 حصے ملتے ہیں تو وہی اللہ جب بچہ لا کے گود میں دیتا ہے تو سینے میں غذائیت کے 2 حصے بھی دیتا ہے. لہذا میں نے ریسرچ کیا تو اس پیالی سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے دودھ میں غذائیت کے 2 حصے ہیں، لہذا اس کی لڑکی نہیں ہے، اس کا لڑکا ہے، اس کو لڑکا دے دو. یہ کون بول رہا ہے؟ غیر مسلم ڈاکٹر بول رہا ہے. آج مسلمانوں تمہارے گھر میں قرآن ہے لیکن قرآن پر تمہارا ایمان اور یقین نہیں ہے. قرآن قسم کھانے کے لیے، قرآن جو ہے تعویذ پلیتوں کے لیے، قرآن جو ہے آیت کریمہ پڑھنے کے لیے، قرآن جو ہے گھر کی گھر بنانے کے لیے اور مردوں پہ پڑھنے کے لیے ہم نے قرآن بنا رکھا ہے. حقیقت میں قرآن تو پڑھنے کے لیے، قرآن کتاب منشور بھی ہے، قرآن کتاب دستور بھی ہے، قرآن کتاب ہدایت بھی ہے اور قرآن کتاب ثواب بھی ہے. ثواب کی بھی کتاب
کتاب ہے یہ قرآن اور ہدایت کی کتاب بھی ہے. اسی وجہ سے اللہ کے کلام کو چھوڑنے کی وجہ سے ساری دنیا میں مسلمان ذلیل ہے اور مولی اور گاجر کی طرح کاٹ دیے جا رہے. آج میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑو گے تو دنیا میں کبھی ہم ذلیل و خوار نہیں ہوں گے. یہ مکاتب، یہ مدارس اور یہ علماء، یہ حفاظ جو دینی خدمت کر رہے ہیں، یہ قرآن کی محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی خدمتوں کو خوب خوب برکت عطا فرمائے. ایک مرتبہ ایسا مجھ سے کہنے لگے، مولانا آپ لوگوں کا ہمیشہ ہاتھ مرغوں پہ رہتا، جب دیکھے جب مرغے، جب دیکھے جب گفتے کھاتے رہتے، اگر یہ کیا حصہ ہے؟ تو میں نے ان سے کہا بھائی یہ ہماری قسمت ہے، اللہ پاک ہمارے کو کھلاتا ہے، کہا ہم کو کیوں نہیں کھلاتا؟ تو میں نے کہا جب پوچھ رہے تو سناؤ، ہم اللہ کے کلام کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں یہ سب مرغے مسلم کھلاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا اور ہمیشہ اس کے تم عادی ہو گئے ہیں. میں نے کہا عادی نہیں ہوئے، کھلاتے ہیں تو کھا لیتے، نہیں کھلاتے تو ہم جیسا چاہے رہ جاتے. کہا کہ اچھا ایک کام کرتا ہوں، آپ لوگوں کی زبان اتنی جو ہے چٹکتے ہیں، چٹوری ہو گئی ہے کہ تم دال کھانا نہیں کھا سکتے. میں نے کہا مجھے دال کھانا کھلائیے، میں ضرور کھاتا ہوں اور دو چار لوگوں کو لے کر بھی آتا ہوں. کہا لے کر آئیے، دیکھتا ہوں کتنے وہ صاحب آتے ہیں، کتنے چاہیے آپ کو؟ کہا 25 لوگوں کو لائیے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ دال کھانا بنائیے. ہم لے کے آتے ہیں. جب دال کھانا بنانے کے اس میں ڈیٹ متعین کر دی، دن متعین کر دیا، دوپہر کا کھانا طے ہو گیا. ہم وہ ڈیٹ و تاریخ میں اور وہ دن میں اس کے گھر گئے دوپہر میں. تو انہوں نے کہا آئیے آئیے تشریف لائیے مولانا. جب اندر گئے ہاتھ دھو کر بیٹھے، 25 بولے تھے، 10 آدمی تیار ہوئے. فوراً تانا دے کے بولے دیکھو مرغے رہے تو 25 آتے، دال کھانا ہے لہٰذا تم 10 آئے ہیں. کوئی بات نہیں، آگے بھائی ہمارے گھر پہ جب دسترخوان لگایا گیا تو کیا دیکھتا ہوں، کہیں جو ہے مرغے کی ٹانگیں، کہیں کوفتے ہیں، کہیں شامی ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے. میں نے کہا جناب آپ دال کھانے کی دعوت بولے تھے اور یہ سب رکھا ہوا کیا حصہ ہے؟ بولے میں تو دال کھانا کھلانے کی قسم کھا لیا تھا، لیکن بیوی نے کہا میرے گھر پہ ملصاحب آئیں گے، دال کھانا کھائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. جیب خرچ جو مجھے خرچے کو تم دیں گے اسی کھانے میں میں اسی پیسوں سے ملصاحبوں کو کھلاؤں گی. اگر تم نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں، لیکن ملصاحبوں کو مرغا کھلاؤں گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دین کی خدمت کرو، اللہ آپ کو غیب سے ہر چیز عطا فرماتا ہے. بس ایک بات کہہ کر دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے بھائیوں کو اور سارے لوگوں کو اور ساری بہنوں کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے لوگ آج کام کر رہے ہیں مدارس میں، جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان سب کو اللہ پاک جو ہے اجر جزیل عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ مدرسے ایسے ہی نہیں چلتے، بلکہ مدرسوں کے لیے جیسے چراغ جلانا ہے تو چراغ کے لیے جو ہے آپ کو تیل لگا ڈالنا پڑتا ہے تب جا کر چراغ جلتا ہے. ایسے ہی مدرسوں کے لیے مالی تعاون کی ضرورت ہے اور مالی تعاون کرنے کے لیے دل کھول کر تعاون ہونا چاہیے، تب جا کر یہ مدرسے چلتے ہیں. اور مالی تعاون بھی ایسا ہو، ایک آدمی صرف میں تو ہمیشہ دیکھ رہا ہوں دینی لائن میں، دینی کاموں میں چندہ دینے کا جو مزاج ہے بہت جو ہے چھوٹے دل سے چندہ دیتے. ایک صاحب جو ہے چندے کے ڈبے گزر رہے تھے مسجد میں سے، جیب میں ہاتھ ڈال کے بہت دیر تک اس کو جو ٹٹول رہے، چھوٹی نوٹ گھسی ہے، بڑی نوٹ گھسی ہے، یہ گھسی ہے، وہ گھسی ہے. آخر میں 30 نوٹیں اس میں ڈالنے لگے. میں نے کہا کیا مزاج ہے؟ مدرسوں میں دینی تعلیم میں چھٹے ہوئے بچے آتے اور چندے میں پھٹی ہوئی نوٹیں آتی، یہ کیا قصہ ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں مولانا جو کچھ تھا میں ڈال دیا. ایک صاحب جیب میں سے پیچھے ہاتھ ڈال کے دیکھ کے جو نوٹ ڈالنا چاہے چھوٹے وہ ڈال دیے، لیکن جب جیب میں سے ہاتھ نکالے تو بڑی نوٹ باہر گر گئی اور چھوٹی نوٹ ہاتھ میں آ گئی، وہی جو ہے گلے میں ڈال دیے. پیچھے گری معلوم نہیں، پیچھے والا کیا کیا وہ نوٹ کو اٹھا لیا اور جو جب ڈبہ سامنے آیا تو 500 کی نوٹ ڈال دیا اور پیچھے پلٹ کے دیکھا میاں بڑی نوٹ ڈال رہے. ایسا وہ میری نہیں، وہ آپ کس تھی، میں اس لیے ڈال دے رہا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی انداز سے پیسے آپ کے نکل جاتے ہیں. ہمت کیجیے، مدرسے کا خوب تعاون کیجیے، ایک ایک بچے کی اسپانسر لیجیے، کفالت لیجیے اور اپنے گھر کا جیسے خرچ ہوتا ہے ایسے بلا کسی سوچ سمجھے کہ ایک دینی مدرسے کا تعاون کرنا ہماری بڑی ذمہ داری ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ہر بھائی کو اس ادارے کا معاون اور مددگار بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.